السلام علیکم گرلز۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو سوئٹزرلینڈ کے کانسٹیٹیوشن کی خصوصیات پڑھانا شروع کی تھی اور اس پر 3 لیکچر میں دے چکی ہوں۔ آج چوتھا لیکچر ہوگا کریکٹرسٹکس آف سوئس کانسٹیٹیوشن پارٹ 4 آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ پارٹ 3 کے لاسٹ میں نے آپ کو داخلی خود مختاری کے بارے میں بتانا شروع کیا تھا، لیکن میں اس کو کمپلیٹ نہیں کر پائی تھی اور میں آپ کو اس مکمل طور پہ بیان نہیں کر پائی تھی۔ تو آج ہم پوائنٹ نمبر 9 سے ہی سٹارٹ کرتے ہیں۔ داخلی خود مختاری سوئس کانسٹیٹیوشن میں کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے داخلی خود مختاری سے، اور داخلی خود مختاری کس حد تک سوئٹزرلینڈ کے کانسٹیٹیوشن کے تحت وہاں کی کینٹنز کو دی گئی ہے۔ اس کو پہلے ریڈ کرتے ہیں، پھر اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے۔ اگرچہ مرکزیت کا رجحان صاف طور پر محسوس ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کینٹن اپنی خود مختار اور جداگانہ حیثیت کھو بیٹھے ہیں۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ جو کانسٹیٹیوشن کے اندر جتنے بھی ہم اختیارات پڑھتے ہیں، اس سے لگتا ہے کہ مرکز کو مضبوط بنانے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود اس بات کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کینٹنز کی اپنی خود مختار حیثیت باقی نہ رہی ہو۔ دستور کینٹنز کو آج بھی مضبوط اور بنیادی ستون سمجھتا ہے جن پر وفاق کی عمارت تعمیر کی گئی ہے۔ دستور نے تمام باقی ماندہ اختیارات کینٹنوں کو دے رکھے ہیں۔ گرلز، آپ کو پتہ ہے باقی ماندہ اختیارات وہ ہوتے ہیں جو لکھے ہوئے نہیں ہوتے۔ اگر وفاق کے تحت جو دستور بنایا گیا ہے اور اس میں وفاق کی لسٹ بیان کر دی گئی ہے کہ وفاق کے پاس یہ اختیارات ہوں گے، تو جو اختیارات لکھے ہوئے نہیں ہوں گے وہ سارے کے سارے صوبوں کو مل جائیں گے۔ وفاقی حکومت اپنے اختیارات کینٹنوں کی مرضی سے استعمال کرتی ہے، یعنی کینٹنز کی مرضی ہوگی تو وفاق کو وہ اکثریت کی حمایت سے اجازت دیں گی تو وہ اختیار استعمال کرے گی۔ جیسا کہ دستور میں کینٹنوں کی حمایت کے بغیر کوئی ترمیم شامل نہیں کی جا سکتی۔ اور سب سے بڑی بات جو کہ ہمیں باقی ممالک میں نظر نہیں آتی، فرد کو شہریت کے حقوق بھی کینٹن سے ملتے ہیں۔ سٹیزن شپ آپ سوئٹزرلینڈ کی نہیں لیتے، بلکہ آپ کسی کینٹن کی لیں گے تو آٹومیٹکلی آپ سوئس شہری شمار ہوں گے۔ کینٹن کا شہری سوئس شہری شمار ہوتا ہے۔ پورے سوئٹزرلینڈ کے لیے کوئی ایک قانون نہیں جس کے تحت حقوق شہریت دیے جا سکیں۔ ہر کینٹن اس ضمن میں اپنا علیحدہ قانون بنائے ہوئے ہے۔ اب اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے جس کینٹن کی سٹیزن شپ لینی ہے اس کینٹن کے اپنے اصول ہیں۔ وفاقی حکومت جو قوانین تشکیل دیتی ہے ان پر عمل درآمد کینٹنوں کی عدالتوں کے ذریعے ہی ہوتا ہے۔ فوج اگرچہ مرکز کے کنٹرول میں ہے، لیکن اس کا انتظام بنیادی طور پر کینٹن ہی کرتے ہیں۔ سوئس مقننہ کے ایوان بالا، یعنی اس کا نام کیا ہے ایوان بالا کا وہاں پہ؟ کونسل آف اسٹیٹس۔ اس میں ہر کینٹن کی مساوی نمائندگی ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے The Swiss Constitution combines ملا دیتا ہے لیجسلیٹو سینٹرلائزیشن مقننہ کی مرکزیت کو ود ایڈمنسٹریٹو ڈی سینٹرلائزیشن انتظامیہ کی لامرکزیت کے ساتھ۔ اگرچہ قانون سازی اور دستوری ترامیم کے ذریعے مرکز کے کردار کو ابھارا گیا، تاہم سوئس عوام بے لگام مرکزیت کے بھی مخالف رہے ہیں۔ بے لگام مرکزیت کا یہاں پہ کیا مطلب ہے؟ بے لگام مرکزیت کا مطلب یہ ہے کہ وفاق اتنا سٹرونگ نہ ہو جائے کہ صوبوں کے اختیارات ہڑپ کرنا شروع کر دیں۔ مثلاً 1934 میں کمیونسٹوں کی شورش کو دبانے کے لیے، کمیونسٹ کون ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے، جو کہ کمیونزم نظام کو پسند کرتے ہیں اور اس کو اپلائی کرنے کے لیے، اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے سوئٹزرلینڈ میں وہ لوگ بہت ایکٹیو ہو چکے تھے، تو وہ بہت پریشر دے رہے تھے حکومت کو۔ اس وقت مرکزی حکومت کو بہت زیادہ اختیارات دیے جانے کے حق میں ایک مسودہ قانون پیش کیا گیا، تو عوام نے اسے مسترد کر دیا۔ یعنی عوام کو بالکل یہ پسند نہیں ہے کہ مرکز کو حد سے زیادہ اختیارات دیے جائیں کہ وہ آمر بن جائیں۔ یوں مرکز کے اختیارات کو بڑھانے کی مہم کامیاب نہ ہوئی اور اختیارات میں توازن کو قائم رکھا گیا۔ دستور تمام کینٹنوں کو داخلی خود مختاری دیتا ہے، تاہم ان پر بعض پابندیاں بھی عائد کرتا ہے۔ یعنی کینٹنوں کو داخلی خود مختاریاں تو حاصل ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پابندیاں بھی ہیں ان پر۔ دستور کے آرٹیکل 16 کے روح سے وفاقی حکومت کو اختیار ہے کہ وہ کنفیڈریشن کی جانب سے دی گئی دستوری ضمانتوں کے لیے مناسب اقدام اٹھائے، اور اگر کسی کینٹن میں بد نظمی، انتشار اور علیحدگی کی تحریک ابھرتی ہے تو وفاقی حکومت کو مناسب فوجی کارروائی کا اختیار بھی ملا ہوا ہے۔ گرلز، یہ تو ہر ملک میں جو بھی وفاق ہو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی صورت میں کوئی بھی صوبہ فیڈریشن میں الگ نہیں ہو سکتا۔ سوئٹزرلینڈ میں وفاقی حکومت کی طرف سے کینٹنوں میں فوجی مداخلت کی مثالیں بہت کم ملتی ہیں، اور یہ مضبوط اور توانا وفاق کی عمدہ علامت ہے۔
وفاقی دستور کے تحت ہر کینٹن کے لیے لازمی قرار پایا ہے کہ اپنے دستور کو وفاقی دستور سے ہم آہنگ رکھے اور اپنے ہاں جمہوری نظام رائج کرے. یعنی یہ نہ ہو کہ مرکز میں کوئی اور نظام چل رہا ہو اور اس کینٹن میں کوئی اور نظام چل رہا ہو، تو کوآرڈینیٹ کرنا چاہیے. یوں مرکز کی کینٹنوں پر برتری صاف دکھائی دیتی ہے، لیکن اس امر کا کوئی امکان نہیں کہ مرکز کے بڑھتے ہوئے اختیارات ایک روز سوئٹزرلینڈ میں وحدانی نظام لانے کا باعث بن جائیں گے. وحدانی نظام آپ سمجھتے ہیں جہاں پہ صوبے نہیں ہوتے اور تمام اختیارات مرکز کی کنٹرول میں ہوتے ہیں. متعدد عناصر، یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے سوئٹزرلینڈ کا وفاق جو ہے وہ بہت بہترین طریقے سے چل رہا ہے. نمبر 1 بتا رہے ہیں، ہر کینٹن کی اپنی سیاسی زندگی ہے جسے باہر تر وہ جاری رکھنا چاہتا ہے. وفاقی مقننہ کے ایوان بالا میں ہر کینٹن کی مساوی نمائندگی کا حصول بھی کینٹنوں کی اہمیت کو قائم رکھے ہوئے ہے. سب کو ایکول نمائندگی ملتی ہے. امریکہ میں بھی یہی ہے. امریکہ کا ایوان بالا جس کو سینٹ کہا جاتا ہے، وہاں پہ بھی ہر اسٹیٹ کے تو وہ نمائندے ہیں. ریفرینڈم اور حق ہدایت جیسے طریقوں نے کینٹنوں کی حیثیت کو برقرار رکھا ہوا ہے. امریکہ میں مرکزیت کے رجحان کو سپریم کورٹ کے فیصلے نے تقویت پہنچائی ہے، جبکہ سوئس عدلیہ نے ایسا کوئی کردار ادا نہیں کیا، نہ ہی وہ ایسا کرنے کی پوزیشن میں ہے. یعنی کیا وجہ ہے کہ مرکزیت کا رجحان بہت زیادہ نہیں بڑھا؟ امریکہ میں تو اس لیے بڑھ گیا کہ وہاں پہ سپریم کورٹ نے جس کیس کا بھی فیصلہ سنایا، خاص طور پہ وہ کیسز جس میں ایک فریق وفاقی حکومت ہوتی تھی اور ایک فریق صوبائی حکومت، تو اس میں وہ کیا کرتے تھے، اس میں اہمیت کس کو دی جاتی تھی؟ وفاق کو. کوشش کی جاتی تھی کہ اختیارات وفاق کے پاس چلے جائیں. سپریم کورٹ ایسے فیصلے سناتی تھی اور وہ فیصلے سب کو ماننے پڑتے تھے. لیکن ایسی کوئی بھی عدلیہ جو ہے، اس طرح کی اسٹرانگ جوڈیشری، وہ سوئٹزرلینڈ میں موجود ہی نہیں ہے اور نہ وہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ ایسے فیصلے سنائے. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو مرکزیت کے رجحان کے بارے میں ڈیٹیل سمجھ آ گئی ہوگی کہ کس قدر مرکزیت کا رجحان ہے اور اس کا کیا فائدہ یا نقصان ہو رہا ہے. 10واں پوائنٹ ہے جی، تکثیری انتظامیہ. تکثیری، کثرت سے نکلا نا زیادہ. سوئٹزرلینڈ دنیا بھر میں تکثیری انتظامیہ کی واحد مثال ہے. وہاں برطانوی پارلیمانی نظام کے وزیر اعظم اور امریکی صدارتی نظام کے صدر سے ملتا جلتا کوئی عہدہ نہیں. فرد واحد کو انتظامی مشینری کا سربراہ بنانے کی بجائے ایک وفاقی کونسل کو انتظامی ذمہ داریاں سونپ دی گئی ہیں. یعنی کوئی آپ کو وزیر اعظم، کوئی آپ کو صدر، اس طرح کا کوئی عہدہ نہیں ملتا. 7 افراد پر مبنی اس کونسل کو وفاقی اسمبلی 4 سال کے لیے منتخب کرتی ہے. اچھا سمجھ آ گئی ہے وفاقی اسمبلی کیا ہے؟ وفاقی اسمبلی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں ان کی پارلیمنٹ. وفاقی کونسل یعنی ان کی انتظامیہ وہ تمام فرائض نبھاتی ہے جو پارلیمانی نظام میں سربراہ مملکت اور سربراہ حکومت کو ادا کرنے ہوتے ہیں. سوئٹزرلینڈ میں وفاقی کونسل کو بندریسٹ کہا جاتا ہے. تکثیری انتظامیہ کا طریقہ اپناتے وقت دستور سازوں کو فرد واحد کی سربراہی کے فوائد کا احساس تھا. یعنی وہ جانتے تھے کہ اگر ایک شخص کے پاس پاورز رکھی جائیں اور اس پر چیک اینڈ بیلنس بھی ہو تو اس کے زیادہ فائدے ہیں، بجائے اس کے کہ 7 لوگوں پر مبنی ایک وفاقی کونسل منتخب کی جائے. وہ برطانوی اور امریکی نظام سے بھی پوری طرح آگاہ تھے، لیکن انہوں نے اپنے سیاسی روایات اور تقاضوں کے پیش نظر تکثیری انتظامیہ کو یہ کہتے ہوئے فوقیت دی: Our democratic feelings revolts against any exclusive personal preeminence. یعنی کہ انہیں لگتا تھا کہ جو ایک مکمل فرد واحد کی جو حکومت ہوتی ہے اس کے خلاف ہمارے اندر اتنی جمہوری فیلنگز ہیں جو اس کے خلاف بغاوت کرتی ہیں، اس لیے ہم ایک فرد واحد کو سارے پاورز نہیں دے سکتے. انہیں یہ بھی خدشہ تھا کہ فرد واحد کی سربراہی میں بادشاہت، مطلق العنانیت اور آمریت کے رجحانات ابھرنے کے بھی جراثیم موجود ہوتے ہیں. تو یہ وجہ ہے کہ وہاں پہ دنیا کے سب ممالک سے بالکل ڈیفرنٹ ایک انتظامیہ موجود ہے جو 7 افراد پر مشتمل ہے. 11واں پوائنٹ ہے وفاقی ٹریبیونل. جیسا کہ ہمارے ہاں جوڈیشری کہا جاتا ہے، وہاں پہ ٹریبیونل. سوئٹزرلینڈ میں سب سے اعلیٰ عدالتی ادارہ وفاقی ٹریبیونل ہے. یہ ادارہ امریکی سپریم کورٹ کی طرح مقننہ کے بنائے ہوئے کسی قانون کو مسترد نہیں کر سکتا. اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ سوئس عوام براہ راست قانون سازی میں شریک ہوتے ہیں. ہر مسودہ مکمل قانون کی شکل میں ڈلنے سے پہلے عوامی ریفرینڈم کے لیے پیش کیا جاتا ہے. عوامی منظوری حاصل ہو جائے تو وفاقی ٹریبیونل کسی مسودے کو غیر آئینی قرار نہیں دے سکتا، کیونکہ اس طرح عوامی فیصلوں کی توہین ہوتی ہے.
وفاقی ٹریبیونل کو البتہ ایسے قوانین اور فیصلوں پر نظر ثانی کرنے کا اختیار حاصل ہے جو مختلف کینٹونوں کی قانون ساز اسمبلیاں یا ان کی انتظامی کونسلیں صادر کریں۔ یوں دستور کی برتر حیثیت کو منوانے کے لیے ٹریبیونل کو مخصوص کردار سونپا گیا ہے۔ وفاقی ٹریبیونل کا مرکز لوزانے، یہ کینٹن ہے بیٹا، لوزانے میں ہے۔ یہ 26 سے 28 ججوں اور 11 سے 12 متبادل ججوں پر مشتمل ہے۔ وفاقی اسمبلی کے ارکان جس طرح وہ وفاقی کونسل کو منتخب کرتے ہیں، اسی طرح یہ وفاقی ٹریبیونل کے ججوں کا بھی چناؤ 6 سال کے لیے کرتے ہیں۔ ٹریبیونل کا صدر اور نائب صدر کا چناؤ بھی وفاقی اسمبلی کرتی ہے اور ان کی مدت عہدہ صرف 2 سال ہوتی ہے، یعنی جج 6 سال کے لیے اور صدر اور نائب صدر 2 سال کے لیے، اس کے بعد دوبارہ منتخب کیے جاتے ہیں۔ اچھا جی، 12واں پوائنٹ ہے 2 ایوانی مقننہ۔ سوئس مقننہ 2 ایوانوں پر مشتمل ہے، جیسے کہ امریکہ کی، جیسے کہ پاکستان کی، جیسے برطانیہ میں۔ ایوان بالا کو یہاں پہ کونسل آف اسٹیٹس کہا جاتا ہے اور ایوان زیری کو نیشنل کونسل۔ ایوان بالا میں ہر پورا کینٹن 2 نمائندے اور ہر آدھا کینٹن 1 نمائندہ بھیجتا ہے۔ ایوان بالا کے ارکان کی کل تعداد 46 ہے۔ ایوان زیری کے کل ارکان 200 کے لگ بھگ رہتے ہیں۔ دستور کے تحت تعداد کا حتمی تعین نہیں کیا گیا، اس میں اضافہ یا کمی ہو سکتی ہے۔ ہر 22,000 افراد 1 نمائندہ منتخب کر کے کونسل میں بھیجتے ہیں۔ آبادی میں اضافے یا کمی کی بنیاد پر کونسل کے ارکان کی تعداد بدل سکتی ہے۔ ہر 10 سال بعد مردم شماری کے نتیجے میں قومی کونسل کے ارکان کی تعداد کا تعین کیا جاتا ہے۔ دونوں ایوان اپنے اپنے اجلاسوں میں اپنا اپنا صدر اور نائب صدر منتخب کرتے ہیں۔ وفاقی انتظامی کونسل کے ارکان دونوں ایوانوں کو جواب دہ ہوتے ہیں اور ان کے اجلاسوں میں شریک ہوتے ہیں۔ تو غرض میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کبھی جب MCQs میں کویسچنز آتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس طرح کا سوال آئے کہ وفاقی سوئس ایوان بالا کا نام یہ ہے، اے بتا دیں نیشنل کونسل، بی بتا دیں کونسل آف اسٹیٹس، سی بتا دیں وفاقی ٹریبیونل، کچھ بھی لکھا ہو سکتا ہے۔ تو آپ کو یہ چیزیں اچھی طرح یاد رکھنی ہے کہ وفاقی اسمبلی کس کو کہا جاتا ہے؟ پارلیمنٹ کو۔ سوئٹزرلینڈ کی وفاقی اسمبلی کس کو کہا جاتا ہے؟ پارلیمنٹ کو۔ جیسے امریکہ میں پارلیمنٹ کو کانگریس کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس طرح ان کی پارلیمنٹ کو وفاقی اسمبلی کہا جاتا ہے۔ اور وفاقی اسمبلی میں پھر 2 ایوان ہیں، ایوان بالا کو کونسل آف اسٹیٹس اور ایوان زیری کو نیشنل یا قومی کونسل کہا جاتا ہے۔ 3 لبرل دستور۔ 1874 میں دستور تشکیل کے مراحل میں تھا تو یورپ بھر میں لبرل نظریات فروغ پا رہے تھے۔ افادیت پسندی اور انفرادیت پسندی جیسے فلسفے انسانی ذہنوں کو متاثر کیے ہوئے تھے۔ سوئس دستور سازدارہ بھی اس فضا سے اثر لیے بغیر نہ رہ سکا۔ انہوں نے آزادی، جمہوریت، حقوق اور انصاف پر مبنی اعلیٰ اقدار کو اپنانے کا فیصلہ کر لیا۔ مذہبی منافرت نے لوگوں کو لبرل اور سیکولر رویہ اپنانے پر مجبور کر دیا۔ سوئس عوام اور ان کے نمائندوں نے ایسا ہی سیاسی نظام رائج کرنے کا فیصلہ کیا جس میں جاگیرداروں، مذہبی رہنماؤں اور آمریت پسندوں کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ سیاست کو چرچ کے اثرات سے آزاد کر دینے کا عزم کیا گیا۔ تمام شہریوں کو بلا امتیاز مساوی معاشرتی اور سیاسی حقوق دیے گئے۔ قانون کا تحفظ سب کو یکساں انداز میں حاصل ہوا۔ شہریوں کو ضمیر کی آزادی، رائے دینے کی آزادی، پریس کی آزادی اور سیاسی جماعتوں کی تشکیل کی آزادی ملی۔ دستور میں سیکولر نظریات کو ابھارا گیا۔ سیکولر نظریات سمجھتے ہیں نا، لا دینیت، کوئی مذہب نہیں، نیز ریاست کو فلاحی بنیادوں پر چلانے کے لیے اقدامات اٹھائے گئے۔ تعلیمی اداروں کو چرچ کے کنٹرول سے آزاد کرنے کے لیے خصوصی پالیسیاں تشکیل دی گئیں۔ تعلیم کو مفت اور لازمی قرار دے کر یہ ذمہ داری ریاست پر ڈال دی گئی۔ دستور نے تجارت کو آزاد قرار دے کر معاشی آزادیوں کی طرح یعنی بنیاد ڈالی۔ دستور پر مدرجہ بالا حدود پر عمل ہو رہا تھا کہ 20ویں صدی میں سوئس عوام کو نئے چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا۔ جنگ عظیم اول کے اثرات مرتب ہوئے۔ 1930 کا معاشی بحران ابھرا۔ جنگ عظیم دوم نے تباہ کن معاشی صورتحال پیدا کر دی۔ ایسے میں سوئس عوام نے 19ویں صدی کی کھلی معیشت کی پالیسی میں بعض تبدیلیاں پیدا کر لیں۔ تجارت پر ضروری پابندیاں نافذ ہوئیں۔ صنعتی اجارہ داریوں اور مرکزیت کے رجحان کو روکنے کے لیے نئی پالیسیاں متعارف کرائی گئیں۔ تاہم بنیادی مطمع نظر فلاحی ریاست کا قیام ہی رہا۔ اب اس میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جیسا کہ پیچھے بھی آپ کو میں نے ابھی پڑھا ہے کہ افادیت پسندی اور انفرادیت پسندی جیسے نظریات ابھر رہے تھے جب 1874 کا
آئین بن رہا تھا۔ تو افادیت پسندی اور انفرادیت پسندی میں اسی بات پر زور دیا جاتا ہے ان نظریات میں کہ ایسے لاز بنائے جائیں جس سے زیادہ سے زیادہ عوام کو زیادہ سے زیادہ خوشی اور فائدہ پہنچے، اور عوام کے حقوق اور عوام کی جو اختیارات ہیں اس میں ریاست